أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ جب اس دن کا اختتام ہوگا، آخر ختم تو ہو ہی جانا ہے، جب یہ 50,000 سال ختم ہو جائیں گے، روز محشر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ فرمایا جب میدان محشر ختم ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جا چکا ہوگا اور ایک گروہ جہنم کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، میدان محشر ہو، میدان محشر کا اختتام ہو، اللہ ہم سب کو فریق فی الجنہ کے تحت جنتیوں میں شامل فرما لے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے اللہ کی جنت مانگا کرو، بلکہ ایک حدیث یہ بھی ہے، فرمایا اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا جی جنت اور جنت فردوس فرق کیا دونوں میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 100 درجے، 100 منزلیں، 100 مرتبے، 100 مقام یہ جنت کے ہوں گے۔ فرمایا ایک سے لے کر دوسرے تک درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین و آسمان کا ہے۔ سب سے اونچا درجہ جنت کا جنت الفردوس ہے۔ فرمایا جنت میں 4 نہریں، چاروں کی چاروں جنت الفردوس سے نکلیں گی۔ جنت میں نہریں 4 ہی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں یہاں تو 5 دریا ہے لیکن کم پڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو، پوری جنت کو 4 نہریں کیسے سراب کریں گی؟ وہ جنت کی نہریں ہوں گی۔ اور حدیث کے تحت ہر جنتی اپنے اشارے سے ان 4 نہروں کو اپنے گھر میں لے آئے گا، اشارہ کرتا جائے گا، اشارے کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا رحمان کا عرش۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی جنت کا سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے جنت فردوس کا سوال کیا کرو، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ سب سے پہلا جنتی جو جنت میں جائے گا، یعنی ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا، ان میں سے پہلا آدمی کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عطا باب الجنہ یوم القیامہ، میں جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا اور میں جا کر دستک دوں گا۔ جنت کا جو دروازے کا جو وہاں پہ نگران ہوگا وہ کہے گا من انتا، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا میں آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، مجھے حکم دیا گیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت میں سے وہ پہلی شخصیت ہوں گی جو جنت کے اندر جائے گی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس گروہ کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں بتلائیں؟ فرمایا جنت میں ایسے لوگ جائیں گے، ایسا گروہ سب سے پہلا ہوگا، اس کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اور فرمایا عام چاند نہیں، 14ویں کا چاند۔ فرمایا 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی اس کے بعد جو بھی جنت میں جائے گا، فرمایا اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا جتنا آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ۔ ہم آسمان میں نظر ڈالتے ہیں، بہت سارے ستارے تو دھیمے دھیمے نظر آتے ہیں،
کچھ ستارے بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں اور وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ان کی کشش ہوتی ہے، تو فرمایا روشن ستارے کی طرح ہر جنتی کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں سب سے پہلے نمبر پر جائیں گے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی اور تفصیل جو ہے وہ اس کی بیان کی، فرمایا جنت میں سارے جوان ہوں گے، 33 سال کی عمر ہوگی، فرمایا 60 ہاتھ قد ہوگا، فرمایا جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا۔ ایک بڑی عورت آئی تھی نا، اللہ کے رسول دعا کر دے میں جنت میں چلے جاؤں، آپ نے بطور مذاق کہا جنت میں تو نہیں جائے گی، وہ پریشان ہوگی بیچاری، فرمایا کیوں؟ فرمایا جنت میں کوئی بھی بڑھیا نہیں جائے گی، جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا، اور فرمایا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، بلکہ ایک حدیث میں ہے جنت میں تھوک تک نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ غلاظت کی بات کریں پیشاب بھی نہیں ہوگا، یا کھانا کھاتے ہیں قضائے حاجت ہو جاتی ہے، گندگی ہے نا، ایک ہے تو گندگی، فرمایا جنت میں نہیں ہوگی، پھر کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول پیشاب تک نہیں ہوگا تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ فرمایا ایک ڈکار آئے گا سارا کچھ ہضم، لاؤ بھی اور۔ فرمایا تھوک نہیں ہوگی، منہ سے بلغم آتی ہے، فرمایا بلغم بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی غلاظت والی چیز فرمایا جنت میں نہیں ہوگی، کوئی بھی۔ ہاں فرمایا پسینہ ہوگا، انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، فرمایا جنت میں نکلے گا، لیکن یہاں تو بعض اوقات پسینے سے، ہاں انسان کو اپنے آپ کو نہیں آتی لیکن دوسروں کو پسینے سے بو آتی ہے، کسی اور کے پسینے سے۔ فرمایا وہ پسینہ بظاہر پسینہ ہوگا لیکن وہ کستوری ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کے پسینے کو کستوری بنا دے گا، جیسے جیسے جسم سے نکلتا جائے گا خوشبو پھیلتی جائے گی۔ وہ بعض اوقات مشینیں لگائی ہوتی نا، اس میں عطر رکھ کر یا پرفیوم رکھ دیا جاتا ہے، وہ خوشبو آتی رہتی ہے، تو فرمایا جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ خوشبو کا کام کرے گا۔ فرمایا جنت میں اور بھی آپ نے کچھ خوبیاں بیان کی، فرمایا جنت میں ہر بندے کو حوریں ملیں گی، 2 حوریں ملیں گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانے والے سب کا اخلاق اچھا ہوگا، برابر ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو اچھے بنا دے گا، کوئی بھی برا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تو تھا پہلا گروہ۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آخری بندہ، آخری گروہ، فرمایا وہ بھی سن لو، جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا اس کی بھی حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور آپ سن کر بڑے حیران ہو گئے۔ فرمایا ایک بندہ، حدیثیں تو بہت ساری ہیں نا کہ جہنمیوں سے جہنمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر سفارشیں ہو رہی ہوں گی، نبی پاک کی سفارش ہے، کسی دوست کی، والدین کی، شہید کی، حافظ کی، فلاں کی، فلاں کی، فرمایا سفارشیں ہو رہی ہیں، جنتی باہر، جہنمی باہر آ رہے ہیں۔ ایک بندہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، حدیث تو بڑی لمبی ہے، میں مختصر سی سنانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ صرف جہنم سے باہر نکالے گا، فرمایا بس تیری سزا ختم ہو گئی۔ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا، میری سزا ختم ہے، میں راضی۔ اللہ اس کو ایک درخت کے نیچے کر دے گا، لیکن ایک درخت اور ہوگا جو جنت کے پاس ہوگا، وہ کہے گا اللہ وہ پاس والے درخت کے پاس کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا اللہ جنت کا دروازہ دے دیا ہے، اندر بھی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، وہ کہے گا اللہ تیری جنت بھری ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ آخری جنتی ہے، وہ کہے گا اللہ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا جا تجھے پوری دنیا کے برابر جنت دی، صحیحین کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا جا تجھے پوری دنیا دی۔ وہ کہے گا اللہ کیا مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ دنیا پتہ کتنی بڑی ہے، 7 بر اعظم دنیا کے جو ہم نے دریافت کیے ہیں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، پوری دنیا کے برابر جنت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں پوری دنیا کے برابر جنت۔ اللہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے میری بات مذاق لگتی ہے؟ جا، بخاری کے اندر حدیث ہے اذهب فادخل الجنہ فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، جا میں نے تجھے 10 دنیا کے برابر جنت دی۔ محترم بھائیو یہ آخری جنتی ہے اور 10 دنیا کے برابر جنت اس کو مل رہی ہے۔ جو پہلے جا چکے ہیں ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی، ان کی جنت اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہوگی۔ پھر انسان خواہش کرتا ہے یار میری اولاد ساتھ ہونی چاہیے، مجھے مرتبہ ملا ہے میری اولاد بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، آپ اپنی اولاد کو فرمایا نیک بنا کے جائیں، جس کی اولاد نیک ہوگی اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اولاد کو بھی جنت عطا کرے گا۔ اچھا پھر آگے مسئلہ بن جائے گا
جنت میں جس طرح میں نے شروع میں کہا بڑے درجے ہوں گے, ایک اوپر والا درجہ ایک نیچے والا درجہ ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوگا باپ کو اوپر والا درجہ مل گیا, اولاد کو نیچے والا مل گیا. بندہ کہے گا اے اللہ میری اولاد, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں ہے لیکن درجہ نیچے ہے. اے اللہ میں تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ چاہتا ہوں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والے کو نیچے لے آؤ, دونوں کو برابر کر دو, یا یہ ہو سکتا ہے نیچے والے کو اوپر لے جاؤ, دونوں کو برابر کر دو, یا یہ ہو سکتا ہے اوپر والے کو تھوڑا سا نیچے لے آؤ, نیچے والے کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤ, دونوں کو برابر کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہوگا وما التناہم من عملہم من شیء, ہم کسی کا مرتبہ کم نہیں کریں گے. جس کو جو مرتبہ مل گیا اس کا وہ مرتبہ کم نہیں ہوگا. اگر باپ اوپر والے درجے میں ہے, اللہ اولاد کا درجہ بڑھا کے باپ کے ساتھ کر دے گا. اگر بیٹا اوپر والے درجے میں ہے, اللہ والدین کا درجہ بڑھا کے بیٹے کے ساتھ کر دے گا. کسی کا درجہ کم نہیں ہوگا. بندہ جو جو خواہش کرتا جائے گا اس کو اس کی خواہش کے مطابق سارا کچھ ملتا جائے گا. پھر بعض اوقات بندہ کہتا ہے اچھا یہ تو میری اولاد ہے, اب یہاں تو بچوں کو کام کہا جاتا ہے ضرورت کے تحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھے اولاد دے دی ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تیری ہے, یہ موج کے لیے. اے اللہ کام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اللہ نے جنت میں کام آپ کا کرنے کے لیے جنت کے بچے بنائے ہیں. وہ جنت میں ہیں, شروع سے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے لؤلؤ مکنون, موتیوں کی طرح روشن چہرے والے. جی حضور کرتے پھریں گے. جی کچھ چاہیے میں لا دوں, آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. اچھا جب یہ ساری انسان کو اس طرح کی بہت ساری اور بھی بہت ساری نعمتیں مل جائیں گی نا, جس طرح دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے بندے کو عموماً دنیا کی نعمتیں مل جائیں, اچھا گھر مل گیا, اچھی گاڑی مل گئی, بزنس بھی اچھا چل رہا ہے, اولاد کی اچھی طرح شادی بھی ہو گئی ہے, سارا کچھ سیٹ جا رہا ہے. جس کا سارا کچھ سیٹ ہونا اسے ایک خدشہ لگا رہتا ہے یہ سارا کچھ چھن نہ جائے, مر نہ جاؤں, بڑی مشکل سارا کچھ میں نے سیٹ کیا ہے, موت نہ آ جائے. موت کا پتہ چلتا ہے پرسوں چوتھ جھال پہ لوگ گاڑی کے نیچے آ گئے, موت کا کون سا پتہ چلتا ہے کب حادثہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں موت نہیں ہوگی. اللہ جنت میں جنتیوں کو مخاطب کرے گا, جنتیوں جی اللہ جی حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو مخاطب کرے گا, جہنمی خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ وہی جہنمی ہوں گے جو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنم کے دروگے کو آوازیں دیتے رہیں گے, وہ 40 سال تک ان کی آواز نہیں سنے گا, اور 40 سال کے بعد کہے گا جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو گے, بس دروازہ بند. وہ کہے گا اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے, شاید کوئی نرمی ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنتیوں کو مخاطب کر کے جہنمیوں کو مخاطب کر کے فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں موت کو لاؤ. ملک الموت نہیں, موت. فرمایا اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنمیوں اور جنتیوں اس کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اللہ جی موت جو ہمیں آئی تھی. اللہ کہے گا اس کو چھری پھیر دو. موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور جنتیوں خوش ہو جاؤ, آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں رسوا ہو جاؤ, تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. وہ کہیں گے نا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش ہمیں موت آ جائے, مٹ جائیں, ختم ہو جائیں, اس عذاب سے بچ جائیں. فرمایا نہیں موت نہیں آئے گی. پھر انسان کو خدشہ ہوتا ہے کوئی چوری شوری نہ ہو جائے. فرمایا نہیں جنت میں چوریاں بھی نہیں ہوں گی. آپ دنیا میں کوئی بندہ پیسے چار جوڑ کر, عام بندہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا لینا, ایک مرتبہ کھا سکتا ہے, پھر بیچارہ مہینے لگاتا ہے پیسے جوڑنے میں, بعض اوقات سال لگاتا ہے. جنت میں ہر کھانا ہی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ہوگا. فرمایا جنت کا ایک پھل اگر دنیا میں آ جائے ساری دنیا کھاتی رہے ختم نہیں ہوگا. ساری دنیا کھاتی رہے ختم نہیں ہوگا, صرف ایک پھل. یہاں تو لوگ مشہوریاں دیتے ہیں نا, مشہوری میں بڑی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر برگر کی مشہوری ہے جناب, بڑا اچھا برگر ہے, اور جب آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں وہ چھوٹا سا آ جاتا ہے. دکھاتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہیں. کوئی بھی چیز ہے
جب آپ اس کو موبائل پہ دیکھتے ہیں بڑی اچھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، جب اس کا آرڈر کرتے ہیں وہ نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلتا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، یہ صرف بتانے کے لیے ایک نام ہے. وہاں بیری کے درخت ہوں گے، انگور کے بوٹے ہوں گے، زیتون کے بوٹے ہوں گے، صرف بتانے کے لیے ہے. جب دیکھو گے وہ جنت کے ہوں گے، وہ دنیا کے نہیں ہوں گے، تمہارے تصورات سے بڑے ہوں گے. بندہ دیکھے گا، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا 100 سال بھی اگر کوئی چلتا رہے وہ ختم نہیں ہوگا. اللہ پھر اتنا بڑا ہے تو اونچا بھی اتنا ہی ہوگا. اللہ پہلی بات تو یہ ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، اتنا اونچا درخت ہے، پھل کیسے دیکھیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں 100 سال میں جس کی چھاں ختم نہیں ہو رہی وہ کتنا بڑا اور کتنا اونچا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے. فکشفنا عنک غطاءک، ہم نظریں تیز کر دیں گے، تیز نظر، دور سے نظر آئے گا پھل ہے. اللہ ٹھیک ہوگی، بات سمجھ میں آ گئی. دور سے ہم نے دیکھ لیا پھل ہے، اس کو اتارنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے؟ فرمایا فی جنت عالیہ، باغات اونچے اونچے، درخت اونچے اونچا، قطوفھا دانیہ، پھل جھکے ہوئے. آپ خواہش کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر اگلی بات فرمایا ایک پھل توڑیں گے فوراً اور آ جائے گا. یہاں تو لوگ ہوتے ہیں نا مالی، اور بھاگ جاؤ، کھانے نہیں دینا. فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کوئی روکنے والا ہوگا، نہ کوئی منع کرنے والا ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا. نہ پیٹ بھرے گا، کھا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے. پیٹ اللہ اگر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر اور گنجائش پیدا کر دیں گے، اور طلب ہوگی اللہ اور کر دیں گے. ڈکار آتے جائیں گے، ہاضمہ ہوتا جائے گا اور کھاتے رہیں. بندے نے خود ہی چھوڑنا ہے، جب دل کیا چھوڑ دیا، جب دل کیا کھا لیا. فرمایا وہاں پہ حوریں ہوں گے، ہر جنتی کو کم از کم 2 حوریں ملیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ویسے تو بہت ساری حدیثیں حور پر، فرمایا ان کا ربٹہ، اس کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر اس حور کی ایک جھلک دنیا میں آ جائے پوری دنیا کو روشن کر دے. دنیا میں سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کون سی ہے؟ سورج آپ لگا لیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، سورج سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی جو سب سے زیادہ چمک والی ہو. محترم بھائیو کبھی غور کیا ہے سورج بھی آدھی دنیا روشن کرتا ہے ایک وقت میں. جو اس کے سامنے ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے، پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں سورج سے بھی زیادہ اس کا حسن ہوگا جو پوری دنیا روشن کرے گی، اس کی ایک جھلک. اچھا یہ ساری نعمتیں جب مل جائیں گے نا، جنتی خوب نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرے گا، جنتیوں جی اللہ جی، اور جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ اے اللہ نہیں. کچھ اور نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں. اے اللہ کچھ اور بھی ہے؟ جی بالکل ہے. اے اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کی سب سے بڑی نعمت. اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور لوگوں اور جنتیوں یہ بات یاد رکھ لو، احلت علیکم رضوانی، آج میں تم پر راضی ہو گیا، فلا اسخط علیکم، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور محترم بھائیو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جو دنیا میں اپنے رب سے راضی ہو جائے. آج ہم رب کے بارے میں نا امید ہیں، بلکہ میں اگر آسان لفظوں میں کہوں ہم رب کی شکایتیں لگاتے ہیں. اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں، یہی جملے بولتے ہیں نا، مجھے شفا نہیں مل رہی، بڑی دعائیں کرتا ہوں جی کچھ نہیں بن رہا. ہم تو اللہ سے ایک تو ناراض رہتے ہیں خود ہم، اور دوسرا ہم اللہ کی شکایتیں لگاتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے لگاتے کس کو ہے؟ مخلوق کو. اور خالق کی شکایتیں ہم مخلوق کو لگاتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کس کو لگا رہے ہیں؟ وہ بھی تو مخلوق ہی ہے. بھئی دکھ آتے رہتے ہیں، صدمے آتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اللہ پر راضی رہا کریں. آپ صبر کر لیں، اجر مل جائے گا. اور شکایت لگانے سے کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن راضیہ فلہ الرضا فمن سخط فعلیہ السخط. یہ اصول بیان کر دیا ہے، جو دنیا میں اپنے رب سے راضی ہے اللہ کل قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا.
جو دنیا میں اپنے رب سے ناراض ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، اللہ آپ کا خالق ہے، اللہ دنیا جہان کی ماؤں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہے گا آپ جہنم میں جائیں، اللہ کبھی نہیں چاہتا آپ پر تکلیف آئے، تنگی آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات آزمائش کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پریشانی آ جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں بندے کا مقام بہت اونچا ہوگا، لیکن اس کے اعمال نیچے ہوں گے۔ اللہ بندے پر آزمائش ڈالے گا، بندہ صبر کرے گا، اللہ صبر سے اس کے درجات بلند کر دے گا۔ تو حالت جو بھی آپ کی ہو، رضیت باللہ ربا، اللہ پر ہمیشہ راضی رہا کرے۔ فرمایا جو دنیا میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اللہ کل قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا، اب اللہ راضی ہو گیا، کچھ وقت گزر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا، جنتی ہو، جنتی پھر حاضر، جی اللہ جی، اور راضی ہو؟ اللہ راضی، اللہ راضی، بالکل ہر لحاظ سے ہم راضی ہیں۔ اللہ جنت کی ساری نعمتیں، جنت کی ساری نعمتیں، اور کبھی ختم بھی نہیں ہونے والی۔ انسان کو بعض کا ڈر ہوتا ہے نا، ختم ہو جائیں گے، ختم بھی نہیں ہونے والی۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے، یار بندہ اکتا نہیں جائے گا؟ آپ دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت لے لیں، ایک عرصے بعد آپ اکتا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جنت میں لا یبغون عنہا حوالا، کوئی بھی آدمی اکتائے گا نہیں، کوئی نہیں کہے گا میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتبوأ من الجنت حیث نشاء، کیوں نہیں اکتائے گا؟ جو جو چاہتا جائے گا ملتا جائے گا۔ اے اللہ ہم نے جو چاہا ہمیں مل گیا، جس چیز کی خواہش کی ہمیں مل گئی، جہاں جانا چاہا چلے گئے، جو جو دل میں تھا نا سارا پورا ہو گیا۔ اللہ تیری رضا بھی مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ وہ حیران ہو جائیں گے، اللہ بھی اور کون سی نعمت رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں جی، اور جنتیوں مجھے دیکھنا نہیں ہے، اور جنتیوں مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ اور جنتیوں جس رب کے لیے نمازیں پڑھتے رہے، جس رب کے لیے روزے رکھتے رہے، جس رب کے لیے خون بہاتے رہے، جس رب کے لیے، جس دین کی خاطر پسینہ بہاتے رہے، وقت دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، سر جھکاتے رہے، اس رب کو دیکھنا نہیں ہے؟ اللہ کیسے دیکھیں؟ حدیثوں میں تو ہم نے سنا ہے رب کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کے نور کی تجلی دنیا میں آ جائے، ساری دنیا راکھ ہو جائے۔ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا چاہا تھا، ایک تجلی کوہ طور پر پڑی تھی، سوا ہو گیا سارا۔ کیسے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں طاقت دوں گا۔ اللہ ایسی آنکھیں بنائے گا جو آنکھیں رب کا نور کو دیکھ سکیں گی، رب کے چہرے کا دیدار کر سکیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے نور کے سارے پردے ہٹا دے گا۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اور فرمایا ایسی نعمت ہوگی جنتی کہیں گے اللہ ساری نعمتیں ہمیں بھول گئی ہیں، تیرا چہرہ ہی کافی ہے۔ اور آج کسی محبوب کا بندے کو کسی سے بھی پیار ہو سکتا ہے، والدین سے، کسی سے بھی، اس کے دیدار کے لیے کچھ سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، اپنا محبوب لیڈر ہو، جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، وہ منتظر رہتے ہیں عمران خان کا چہرہ دیکھ لیں۔ دنیا داری ہے نا، جو نواز شریف کے چاہنے والے وہ منتظر ہیں ان سے ایک ملاقات ہو جائے۔ وہ رب ہے ہمارا، انسان نہیں، خالق ہمارا، مالک ہمارا، وہ ملاقات کرے گا، چہرے کا پردہ ہٹائے گا۔ یہاں پہ اگر کوئی بڑا لیڈر آ جائے، اسے دیکھنا ہو، بڑے دھکم پیل ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہاں تو دھکم پیل ہوگی، یہاں ہی مجمع لگ جائے بہت بڑا، پیچھے بیٹھنے والوں کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا کچھ بھی۔ اللہ کے رسول وہاں پہ چہرے کا دیدار تو پھر تو کیسے ہوگا؟ دھکم پیل شروع ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، فرمایا میرے صحابہ جس طرح یہاں پہ بیٹھ کے یہ 14ویں کا چاند ہے چمک رہا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بآسانی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح اپنے اپنے محل میں اپنے اپنے بستر پر اپنی اپنی جگہ پہ تم رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ محترم بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس جنت کے لیے تیاری کریں جہاں میرے رب کا چہرہ ملے گا، اس جنت کے لیے تیاری کریں جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا۔ اس جنت کے لیے تیاری کریں۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کتنے سال ہیں پتہ نہیں، ابھی سانس ختم ہو جائے کو پتہ چلتا ہے۔ اس جنت کے لیے تیاری کریں، بے شمار لاتعداد نعمتیں ہیں جنت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے غصہ اس نے پی لیا، اللہ کی رضا کے لیے،
ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم بڑا غصہ دکھاتے ہیں. فرمایا اس نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق پہ اس کو کھڑا کر دے گا، سب کے سامنے نمایاں کرے گا. ایک بچی اٹھتی ہے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے اسے. میں وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی عزت ملی ہے. اللہ تعالیٰ عزت دے گا، ایک ملک نے پوری دنیا کے سامنے اسے نمایاں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا پوری دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، جا یہ جنت کی حوریں ہیں، جس کو چاہے لے لو. تو صرف غصہ پی لیا تھا، غصہ اتار سکتا تھا. محترم بھائیو، یہ جنت ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ یہ جنت کن کو دے گا؟ جو متقی ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، بچ بچا کے زندگی بسر کرنے والے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے، احادیث کے اندر بھی یہ بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے جو انسانی فطرت انہیں اچھا نہیں سمجھتا. نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا، سردی ہے، یہ ہے، وہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں کے ساتھ جنت کو ڈھانپ دیا ہے، اور خواہشات کے ساتھ اللہ نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے. دل کے پیچھے چلو گے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، دل نہیں مانے گا، دل کو کھینچ کر لاؤ گے، نماز کے لیے سر جھکاؤ گے، اللہ جنتوں کا وارث بنا دے گا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا. اور جنت کا وارث بننا ہے جہاں اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. تو پھر من کان تقیا، یہ چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جنت اس کے بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے متقین لوگوں کے دور جنت نہیں ہے، پاس ہے. ادھر اس کی سانس ختم ہوگی، ادھر اب جنت دے دے گا. تو سوچا کریں، غور کیا کریں، دنیا کی ایک چیز کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کوئی لاکھوں کروڑوں کی چیز ہو دن رات ایک کر دیتے ہیں. وہاں تو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا. یہ باتیں جب ذہن میں آئیں گی نا، پھر دل کرتا ہے محنت کرنے کو. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارا اصلی گھر کیا ہے. تو اس لیے محنت کیا کریں، کوشش کیا کریں، دین کی خاطر وقت نکالیں، ٹائم نکالیں، نماز پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور فرمایا اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور فرمایا میری اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت دے دے گا. مختصر سا آپ نے کلیہ بیان کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نبی پاک کی اطاعت، اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.